تو اپنے اسلاف کو دیکھنا ہوگا، اپنا پاسٹ دیکھنا ہوگا، اپنا ماضی دیکھنا ہوگا، ہم کس عزاداری کو لے کر چل رہے تھے، ہماری مجلسوں کا نصاب کیا تھا، ہماری مجلسوں کے طور طریقے کیا تھے، ہماری مجلسوں میں ان دنوں میں جن دنوں میں مجلسیں ہوتی تھی ہمارا رہن سہن کیسا تھا، ہماری خوراک کیسی تھی، ہماری عادات، ہمارے اطوار، ہمارے طور طریقے، وہ جو تہذیب تھی ایک عزاداری کی سب سے بہترین تہذیب، کیا ہم نے اس کو باقی رکھا یا ہم نے اپنی مرضی سے مولانا صاحب یہ کوئی ایشو تو نہیں ہے نا، مولانا صاحب کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی حرام نہیں، کوئی حلال نہیں، چلو بھائی ایک مائنس کر دیا، مولانا صاحب کوئی اگر میں ایسا کر لوں کوئی ایشو نہیں، چلو بھائی مولانا صاحب کالے کپڑے اگر میں دوسرے کپڑے پہن لوں گا، میں مولانا صاحب نے کہا کوئی بھی نہیں کہے گا کہ واجب ہے پہنو، مستحبات ہے، سارا مستحب مکروہ کرتے 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 اپنے آہستہ آہستہ ساری چیزیں توجہات ہے یا نہیں ہے، یہ جب ساری ادب و آداب، یہ سارے کے سارے رسومات، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے چھوڑی، ہوا کیا؟ رونق چلی گئی، وہ جو ٹیسٹ تھا ایک معنوی ٹیسٹ، ایک اسپریچول انجوائمنٹ جو تھی وہ مائنس ہو گئی۔ جب اسپریچول انجوائمنٹ مائنس ہوئی، ختم ہوئی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ آپ نے مجلس رکھی، تہذیب وہ چلی آ رہی تھی، ادب و آداب وہ تھے، طور طریقے وہ تھے، بزرگوں کے سکھائے ہوئے جو معصومین کی روایات سے ماخوذ آداب تھے۔ معصومین کی روایت میں تو سخت ترین آداب ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کو محرم کا چاند نظر آتا تھا، ان کے چہرے سے ہنسی غائب۔ ہمارے ہاں تو مجلسوں کے بعد لطیفے الگ ہوتے ہیں، مجلس سے پہلے لطیفے الگ ہوتے ہیں، باہر بیٹھ کے الگ لطیفے، ہر چیز پہ ہنسی مذاق چل رہا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بنا لطیفوں کے ہنسی مذاق کے ہماری کوئی زندگی۔ امام رضا کو محرم کا چاند نظر آتا تھا، آنکھ میں آنسو، ایک لمحے کے لیے کوئی لبوں پہ مسکراہٹ نہیں دیکھتا تھا۔ وہ معصوم جس کی صفت یہ ہے کہ وہ جس کسی سے ملتا ہے حشاش بشاش، المؤمن بشرہ فی وجہ، مومن کی خوشحالی اس کے چہرے پہ نمایاں ہوتی ہے۔ یہ جن کے چہرے ٹیڑھے ہوتے ہیں، تیور بگڑے ہوئے، کسی سیدھے وہ بات نہیں کرتے، یہ منافقوں کا روپ ہے، یہ مومنوں کا روپ ہی نہیں ہے۔ مومن جس سے ملتا ہے مسکرا کے ملتا ہے، وہ جو سارے سال کا مسکرانے والا ہے، وہ جو امام وقت ہے، وہ جس کے چہرے پہ ہمیشہ خوشی اور تازگی کے آثار نمودار رہتے، محرم کا چاند دیکھتے ہی بھول جاتا ہے کہ ہنسی بھی کوئی شے تھی، مسکراہٹ بھی کوئی شے تھی۔ ہم نے اس در معصوم سے تہذیب ازا کو لیا ہے۔ مولانا صاحب میں اگر ہنس لوں محرم میں کوئی حرام تو نہیں ہے نا، پھر بات وہی آگے دیکھیے، حرام تو نہیں ہے، حلال تو نہیں ہے، میں ہم نے عزاداری کی تہذیب کو، نتیجہ کیا نکلا؟ حرام تو نہیں ہے، حلال تو نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے، حلال تو نہیں ہے، ایشو تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے، ویسا تو نہیں ہے، کر لوں، ہم نے کہا کر لو، ایسا کر لو، ایسا کر لو، ویسا کر لو، ویسا کر لو، تہذیب مائنس ہوتے ہوتے رزلٹ کیا آؤٹ ہوا؟ اتنا گندا رزلٹ کہ انسان مر جائے زیادہ بہتر ہے زندہ رہنے سے۔ رزلٹ یہ آؤٹ ہوا کہ مولانا صاحب مجلس میں فضائل سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، آپ ذرا اس کو فیملی پہ بات کریں، آپ ذرا مجلسوں میں آپ کی عورتیں جو ذاکرات ہیں وہ یہ بتانے لگی کہ مجلس حسین میں زیادہ ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، رسول نے فرمایا ہے جہاد المرأۃ حسن التباحل، عورت کا جہاد بہترین شوہرداری ہے، تو تم اتنی لمبی لمبی مجلسیں اٹینڈ نہیں کرو، تم جا کے شوہر کا خیال رکھو۔ یہ وہ خبیث عورتیں ہیں جو سارا سال بیوٹی پارلر میں 10 گھنٹے بیٹھتی ہیں، ان کو شوہر یاد نہیں آتا، شادیوں میں 20 گھنٹے لگاتی ہیں، ان کو شوہر یاد نہیں آتا، ادھر محرم آیا، ذاکرات آ گئی، چلو بھائی تبلیغ شروع ہو گئی۔ سارے مصائب آ کے ٹوٹتے ہیں کہاں پر؟ مجلس حسین پر۔ ساری تربیت، ساری توضیح المسائل یہ فٹ کرنی ہے، 2500 مسئلے لے آؤ، فرش عذاب پہ سب سنا دو۔ یہ جو فساد ہے، یہ جو فتنہ ہے، یہ اتنا بڑا ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ فتنہ آیا کہاں سے؟ میں نے آپ کو جڑ بتا دی، ادب اور آداب کو چھوڑنے سے۔ ادب و آداب ہے، طریقہ ہے، فرش عذاب پہ جانا ہے، باوضو ہو کے جانا ہے، نہیں جاؤں تو کیا ہوگا؟ حرام ہے؟ نہیں، حرام نہیں ہے۔ کالے کپڑے پہن کے جانا ہے، میں اگر مثال کے طور پہ کہ میرون کلر کی شرٹ پہن کے جاؤں کیا ہوگا؟ تو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، لیکن انتہائی واہیات لگو گے۔ سارے کالے کپڑے، سب کے سب عزادار، بیچ میں تم اپنی لال شرٹ لے کے بیٹھ جاؤ، برا لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ خلاف ادب ہے، انسان سوگواری کے ماحول کا، اس ادب کا، اس تقاضوں کو پورا کرے، تب جا کے کہے گا ہاں یہ سارے کے سارے عزادار حسین ابن علی، یہ سارے مولا سے محبت کرنے والے ہیں۔ سنتے ہم لوگ سید الساجدین کی عزاداری ہے، کرتے ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے، صرف سننے کی حد تک ہے۔
بس چوتھے مولا کے مصائب سنا دو، چوتھے مولا کی زندگی کے احوال سنا دو، ہمیں یہ بتا دو کہ 35 سال مولا روئے، انہوں نے ایسے عزاداری کی، انہوں نے ایسے عزاداری کی، 8ویں مولا کی عزاداری تھی، 7ویں مولا، ہر امام کی عزاداری سنا دیجئے، گراؤنڈ ریئلٹی کیا اس پہ بات کیجئے۔ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ ہم لوگ ادب آداب کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ اب وہ خانوادے، کسی نے جملہ کہا، کاش میں نے یہ جملہ نہ سنا ہوتا، خاکم بدہن، نقل کفر نباشت، بدتمیزی ہے واقعاً، لیکن یہ کہ سن کے جو ہے افسوس ہوا کہ مولانا صاحب یہ اتنے سارے لوگ جو مجلسوں میں جاتے ہیں، یہ بیچارے اس لیے جاتے ہیں کہ اب محرم میں شادی تو کر نہیں سکتے، پکنک پہ تو جا نہیں سکتے، تھڑوں پہ تو بیٹھ نہیں سکتے، گانے تو سن نہیں سکتے، ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ اس ایکٹیویٹی کا ریپلیسمنٹ مجلس ہے، چلو مجلس میں چلو۔ یہ اگر نہج آ گئی تو یقین جانیے گیا دین، یہ تباہی ہے، ہماری نسلوں کی تباہی کے لیے بھئی یہ جملہ کافی ہے کہ تمہارے پاس ایکٹیویٹی نہیں تھی اس لیے تم مجلس حسین میں گئے بچ جاؤ گے، پہنچ گئے نا، ایکٹیویٹی نہیں تھی۔ میں اس کو پھر پازیٹیو وے میں لے کر آ رہا ہوں۔ وہ نیگیٹو ترین پہلو تھا کہ اگر کوئی اس نیت سے جا رہا ہے کہ یار چلو کوئی ایکٹیویٹی نہیں جاتے، حسین ابن علی اتنے بڑے سخی ہیں، تم اگر کسی اور ایکٹیویٹی کو چھوڑ کے یہاں ہیں، وہ پھر بھی کشتی نجات ہیں، تمہیں بچا لیں گے۔ یہ کرم حسین ابن علی کا ہے، لیکن میں یہ دیکھوں کہ میں کتنا پست ہوتا جا رہا ہوں، میں کتنا گرتا جا رہا ہوں۔